بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیا اس نے وہ لفظ ادا کر دیے تھے جو میں نے سنے تھے، یا پھر یہ میرا کوئی وہم تھا؟ میری ساس بھی پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے منہ سے ایسے لفظ سنے تو چیخ مار دی۔ جتنی دیر میں وہ اپنے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھتی، وہ میری دنیا اجاڑ چکا تھا۔ میں غیر یقینی سے کبھی اپنی ساس کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو۔ وہ دونوں ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری ساس نے کبھی مجھ سے کسی بات پر طعنہ نہیں دیا تھا، نہ ہی کبھی میرے خلاف کوئی بات کی تھی، مگر آج وہ بھی بے بس تھی، کیونکہ میرا شوہر وہ جملے ادا کر چکا تھا جو کسی بھی عورت کے دامن پر ساری زندگی کے لیے طاق بن جاتے ہیں۔ میں آنکھیں بھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے کھڑا مجھ پر قیامت ڈھا چکا تھا، اور پھر جب وہ کمرے سے نکل کر جانے لگا تو میں نے بھاگ کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میرے اس طرح پکڑنے پر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور کہنے لگا کہ اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں لڑکھڑاتی کہ گر جاتی، میری ساس نے مجھے سنبھالا اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے ایسی حرکت کی ہے۔ میرا شوہر کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا اور میں سکتے کے عالم میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ میں چکرا کر اپنی ساس کی بازوں میں ہی جھول گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا، میرے چہرے پر پانی مارا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ مجھے ان کی قربت ملی تو میں زار و قطار رونے لگی۔ یہ رونا شاید زندگی بھر کے لیے میرا نصیب میں لکھا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ امی، آپ نے سنا؟ کیا سچ میں شاہد مجھے طلاق دے گئے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے 13 سال ان کی خدمت کی ہے، اپنی زندگی کے 13 سال ان کے نام کیے ہیں، اور آج وہ کتنی اچانک سے مجھے طلاق کے 3 لفظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے مجھے برباد کر کے چلے گئے ہیں۔ شاہد تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری سانس تک میرے ساتھ رہیں گے۔ انہیں تو کبھی اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ ہمارے بچے نہیں ہیں، تو پھر آج کیوں انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے؟ میری ساس نے میرے آنسو پونجے اور کہنے لگیں کہ بیٹی، مجھے بھی نہیں پتا کہ شاہد کو یہ کیا ہو گیا ہے، اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ وہ تو خود تم سے بہت محبت کرتا تھا، پھر کیسے تمہیں طلاق دے گیا؟ میں تو خود تم سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں۔ میرے بیٹے نے جو کیا ہے میں کسی بھی طرح سے اسے ٹھیک نہیں کہہ سکتی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رشتے ختم کر دیے جائیں۔ میں اور میری ساس کئی گھنٹوں ایک دوسرے سے لگ کر روتے رہے، لیکن اب اس رونے سے کچھ حاصل تو ہونے والا نہیں تھا۔ بالآخر میں نے اپنا کچھ ضروری سامان باندھا اور ایک آخری نظر گھر پر ڈالی۔ یہ گھر نہیں، ایک محل تھا۔ شاہد بہت امیر تھا، یہاں کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی کمی تھی تو وہ اولاد کی تھی۔ میں اپنے خوابوں کی کرچیاں سمیٹے واپس اپنے گھر چلی آئی۔ واپسی کا یہ سفر بہت اذیت ناک تھا۔ رہ رہ کر ایک ایک یاد مجھے ڈس رہی تھی۔ 13 سال بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 13 سال شاہد کو اور اس کے گھر کو دیے تھے۔ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شاہد سے جڑی تھی، میں چاہ کر بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتہ چلا تھا کہ کب میری ساس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور کیسے میرے ڈرائیور مجھے یہاں چھوڑ کر گیا۔ میری ماں نے مجھے دروازے پر اس طرح دیکھا تو کچھ حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ سامان لے کر کیوں آئی ہو؟ خیر تو ہے؟ میں نے سسکیوں کے درمیان اپنی ماں کو بتایا کہ اماں، میری طلاق ہو گئی ہے، شاہد نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر نہ کوئی رنگ آیا تھا نہ کوئی حیرانی، وہ بس خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میں نے انہیں کوئی نارمل سی بات بتائی ہو۔ البتہ میرے چھوٹے بھائی کو یہ بات سن کر بہت صدمہ ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے کمرے میں لے گیا، پانی پلایا اور ہمت دینے لگا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں شاہد بھائی سے خود جواب مانگوں گا، آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اماں بھی پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ بھائی کی بات سنتے ہی اماں نے سخت لہجے میں کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے شاہد سے سوال جواب کرنے کی، جو اسے کرنا تھا وہ کر چکا، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی اب ایمن کو طلاق ہو چکی ہے اور طلاق کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تم شاہد سے جھگڑا کر کے کچھ حاصل نہیں کرو گے، خام خواہ بات ہی بڑھے گی۔ وہ تو صاف کہہ دے گا کہ ایمن ہی بانجھ ہے، میں کیا کروں؟ پھر تم کیا کر لو گے؟ اماں کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے منہ سے بانجھ کہہ رہی تھی، میں کسی غیر سے کیا امید کرتی؟ بھائی نے غصے میں اماں کو دیکھا تو اماں کہنے لگی، میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، تم جا کر اسے پوچھو گے میری بہن کو طلاق کیوں دی، تو تمہیں کیا لگتا ہے آگے سے وہ کیا جواب دے گا؟ کیا اس کے پاس وجہ نہیں ہے؟ اس نے تو پھر بھی تمہاری بہن کو 13 سال اپنے گھر میں رکھ لیا، ورنہ مرد تو پہلے ہی سال باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ شاہد کروڑ پتی آدمی ہے، اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے بھی تو اپنی جائیداد کے لیے کوئی وارث چاہیے۔ کب تک وہ خالی خولی ایمن کی محبت سے دل بہلائے گا؟ اماں کے کڑک جملوں پر بھائی اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اماں کہنے لگیں کہ بھلے ہی تمہیں میری بات بری لگی ہو، لیکن یہی سچ ہے،
اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ مرد اولاد کے بغیر بیوی کا نہیں ہو سکتا۔ اولاد ہی ماں باپ کے پیروں کی زنجیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مرد اپنی اولاد کی شکل دیکھتا ہے۔ تم نے تو اسے یہ خوشی ہی نہیں دی، پھر وہ تمہیں کیوں برداشت کرتا؟ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ایمن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب تم اس بات کو قبول کر لو کہ تم اپنے شوہر کو اولاد نہیں دے سکی اور اسی وجہ سے اس نے تمہیں چھوڑا ہے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو حد سے زیادہ جوان اور خوبصورت تھی۔ بیوہ ہونے کے باوجود بھی ان کے چہرے پر میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ بہت مضبوط نظر آتی اور آج بھی وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بیٹی کی طلاق ہونے پر ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، میری ماں کو دیکھ کر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ جس طرح وہ مجھے تسلی دے رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پاس پڑوس کی عورت ہو جو یہ خبر سن کر مجھ سے ملنے آئی ہو۔ مجھے اپنی ماں سے کم از کم اس رویے کی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ جائے گی، شاہد سے سوال جواب کریں گی، اس سے پوچھیں گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن اماں تو بڑے آرام سے مجھے ہی صبر کرنے کا کہہ رہی تھی۔ رو رو کر میرا حال برا خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنے کمرے میں ٹھیک ہوں۔ اماں مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں بستر پر لیٹے ہی زار و قطار رونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ کل ہی کی تو بات ہے کہ میری اور شاہد کی بات ہوئی تھی۔ شاہد نے اپنی محبت سے مجھ سے شادی کی تھی۔ جس کسی نے بھی ہم دونوں کو دیکھا، چاند اور سورج کی جوڑی کا خطاب دیا۔ ہر کسی کی نظر ہم دونوں پر تھی۔ میری ساس تو وارث صدقے جاتی تھی۔ میں صرف ان کے بیٹے کی پسند نہیں تھی بلکہ انہیں بھی بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ شادی پر ہم دونوں کو نہ جانے کسی کی ایسی نظر لگی کہ شادی کے سال گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے گھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میری ساس اور شوہر دونوں ہی اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے کئی ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن سب نے صاف کہہ دیا کہ میں امید سے نہیں ہو سکتی۔ یہ خبر مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی، لیکن میری ساس نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ وہ ہرگز بھی پرانے زمانے والی ساس ثابت نہیں ہوئی تھی جو بہو کے بانجھ ہونے کا سن کر اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی، بلکہ میری ساس تو بہت نیک اور محبت کرنے والی تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، اولاد اللہ کی دین ہے، اگر اللہ چاہے تو ہو جائے گی اور نہ چاہے تو نہیں ہوگی۔ یہ سب انسان کے اختیار میں نہیں، تم بس دعا کرتی رہو۔ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ معجزے اسی دنیا میں تو ہوتے ہیں۔ ساس کی باتیں سن کے میرے دل بے قرار کو کچھ قرار آ گیا تھا اور میرے شوہر شاہد نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے سسرال میں کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں تھا، البتہ میں ہی تھی جو ہر وقت اولاد کی تمنا کے لیے تڑپتی رہتی۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہوئے تو میں نے شاہد سے کہا ہم کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، لیکن جب یہ بات میری اماں تک پہنچی تو انہوں نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگے ضرورت نہیں ہے کسی غیر کی اولاد کو گود لینے کی۔ اماں نے مجھے ایسے ایسے نقصانات گنوائے کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں سوچنے لگی کہ اماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، اگر میں کسی غیر کے بچے کو لاؤں گی تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جائے گی، اور پھر کل کو میرے اپنے بچے ہوئے تو میں انصاف نہیں کر پاؤں گی۔ کہیں یہ سوچ کر میں نے خود ہی اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ شاہد نے تو نہ پہلے کچھ کہا تھا اور نہ ہی بعد میں کچھ کہا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ بھائی تو کالج جاتا تھا، اس لیے اکثر اماں دن میں ہمارے گھر چلی آتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں لگی ہوتی تو وہ تھوڑا بہت وقت میری ساس کے پاس بیٹھ جاتی، پھر باقی وقت شاہد کے ساتھ گزارتی تھی۔ شاہد کا اپنا کاروبار تھا، وہ کبھی دفتر جاتے تو کبھی گھر سے ہی کام کر لیتے۔ ان کے ملازمین ہی اتنے تھے کہ انہیں زیادہ کام کاج کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ گھر پر ہوتے تو مجھے ان کی فکر ستاتی کہ گھر کی خاموش دیواریں انہیں کانٹنے کو دوڑتی اور انہیں بچے نہ ہونے کا خیال ستائے گا۔ اسی لیے جب بھی اماں تو مجھے بھی تسلی ہوتی کہ اماں کے آنے سے ہمارے گھر میں رونق آ جاتی اور بچوں کی کمی کا احساس نہ ہوتا۔ اماں تھوڑی شوق اور چنچل سی تھی، دیکھنے میں بھی میری بڑی بہن جیسی ہی لگتی تھی۔ شاہد سے بھی ان کی کافی اچھی بات چیت تھی اور ان کے آنے سے شاہد بھی خوش ہو جاتے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، بہت تیزی سے گزر رہا تھا دن۔ میری شادی کو 13 سال ہو گئے تھے۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ حیران ہوتا کہ میرے شوہر نے 13 سال میں کبھی اولاد کو لے کر مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کبھی کچھ برا کہا تھا، بلکہ ہمارا رشتہ تو دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا تھا۔ ہر کوئی کہتا کہ شوہر ہو تو شاہد جیسا، بیوی کو اف تک نہیں کرتا۔ میں بھی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتی تھی کیونکہ شوہر کے بعد میری ساس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اچانک ہی میرے سر پر آسمان گر پڑے گا۔ یہ ہماری شادی کی سالگرہ کا دن تھا۔ شاہد گھر آئے تو ان کا مزاج کچھ عجیب سا تھا، خاموش خاموش لگ رہے تھے۔ میں نے گھر میں ہی کیک بھی بنا دیا اور بریانی بھی۔
اس سے پہلے کہ میں کیک لے کر آتی اور شاہد کو یاد دلاتی کہ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے، انہوں نے کچھ کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑائے۔ مجھے لگا کہ شاید سالگرہ کو تحفہ لے کر آئے ہوں گے، لیکن جیسے ہی میں نے کاغذات کو کھول کر دیکھا مجھے لگا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکوں گی۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے اور پھر اچانک سے ہی شاہد نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق کے 3 لفظ کہہ کر سنائے۔ ایسا کیوں ہوا تھا میں نہیں جانتی تھی، کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بس پھر سب کچھ ہوتا ہی چلا گیا اور میں اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ کیا، کیوں، کس لیے، کیسے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے سوالات تھے جو دل میں مچل رہے تھے۔ اگر بچوں کی وجہ سے شاہد نے مجھے طلاق دی تھی تو پھر اتنے سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر کوئی اور بات تھی تو مجھے کیوں علم نہ ہو سکا تھا؟ میرے اور شاہد کے بیچ کبھی اتنی دوریاں آ گئی تھیں کہ طلاق جیسی بات ہمارے درمیان ہوتی؟ میں بس اپنی بدنصیبی پر آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے کمرے میں پڑے پڑے شام ہونے لگی تھی جب گھر کی ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی۔ کہنے لگیں کہ بی بی جی، آپ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی، نہ ہی آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے، تھوڑا بہت تو کچھ کھا لیجئے۔ میں نے نظر اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا جو تقریباً 25 سالوں سے ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ میرے ابا کی وفادار تھی، مجھے اس سے بہت انسیت تھی، اسی لیے اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے آنسو پونجھے اور کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا برا ہوا، لیکن آپ کے نصیب آپ کی ماں نے پھوڑے ہیں۔ میں نے روتے روتے حیرت سے اپنی ملازمہ کو دیکھا جس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھی اور خاموشی سے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ فاطمہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے ایک تعصف بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کوئی جواب دیے بغیر ہی کمرے سے صفائی کر کے نکل گئی۔ مجھے لگا شاید وہ یہ بات کہنا چاہ رہی ہے کہ اماں نے مجھے بچہ گود نہ لینے دیا اور اسی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور کھانا سائیڈ میں رکھ دیا۔ میرے حلق سے تو ایک نوالہ بھی نہیں اترنے والا تھا۔ رات کے وقت بھائی کمرے میں آیا، اس نے اس طرح کھانا سائیڈ میں رکھے دیکھا تو زبردستی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کہنے لگا کہ ایمن، زندگی اس طرح نہیں گزرے گی، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور حالات سے لڑنا سیکھو، جو ہونا تھا ہو چکا، اب کب تک سوگ مناؤ گی؟ بھائی کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ کیسے آگے بڑھ جاؤں، کیسے بھول جاؤں اس شخص کو جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی؟ مجھے کوئی وجہ تو بتائیں۔ کہتے ہیں کہ میرے بانجھ پن کی وجہ سے مجھے طلاق دی ہے، تو مجھے سکون ہو جاتا کہ میری کمی نے انہیں یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا ہے، لیکن شاہد نے ان 13 سالوں میں کبھی مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میں نے انہیں اولاد نہیں دی ہے، تو پھر اچانک اس بات کو لے کر وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے بات کچھ اور ہے۔ کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا ہے، تو میرے بے قرار دل کو سکون آ جائے گا۔ بھائی نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگے آج نہیں تو کل تمہیں سب پتہ چل ہی جائے گا۔ بھائی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور نیند کی دوا دے کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو ایسا لگا کہ جیسے رات میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا، لیکن جب آس پاس نظر دوڑائی تو میں اپنی ماں کے گھر پر ہی تھی، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ خواب نہیں بلکہ مجھ پر گزری بھیانک حقیقت ہے تو میں ایک دفعہ پھر سے رونے لگی تھی۔ دوپہر کے وقت ملازمہ صفائی کے لیے آئی تو میں اس سے باتیں کرنے لگی، اسے شاہد کے قصے سنانے لگی۔ میری ہر بات شاہد سے شروع ہو کر شاہد پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے صفائی کرتے کرتے میری باتیں بھی سن رہی تھی، اور جب صفائی مکمل ہوئی تو کہنے لگیں کہ بی بی جی، آپ کی ماں ہی ایسی ہے، کیا کر سکتے ہیں، آپ کی ماں نے آپ کے نصیب پھوڑ دیے۔ بھلا کوئی ماں اولاد کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور کہا کہ رجو کیسی باتیں کرتی ہو، کیوں اماں کے بارے میں ایسی اول فول باتیں کہہ رہی ہو؟ میری اماں تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ کیوں میرے نصیب پھوڑیں گی؟ اولاد ہونا نہ ہونا تو خدا کی طرف سے ہے، بس شاہد کو ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رجو نے میری طرف دیکھا، اداسی سے مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی۔ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، کھل کر کہتی بھی نہیں تھی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ رجو جب بھی بات کرتی وہ کوئی نہ کوئی ایسی ہی بات کہتی اور میرے پوچھنے پر اسے کوئی جواب نہ پاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے یا پھر میرا دماغ خراب کرنا چاہتی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میں کچھ بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے آنسو بہانا بھی چھوڑ دیے تھے، دل اس حقیقت کو قبول کرنے لگا تھا اب میرا اور شاہد کا کوئی رشتہ باقی نہیں بچا۔ میں کمرے سے نکلتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اماں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں پوچھتی تو کہتی کہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا، پہلے تمہارے گھر چلی جایا کرتی تھی، اب تم خود یہیں آ کر بیٹھ گئی ہو تو پاس پڑوس میں دل لگا لیتی ہوں۔ میں اماں سے کہتی کہ میرے ساتھ وقت گزارے، مجھ سے باتیں کریں، میرا دل بہل جائے گا، لیکن اماں کو زمانے کی سیر سپاٹے سے فرصت ہی نہیں تھی۔ مہینہ گزرا تو اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، نہ جانے کس کے گھر سے کیا کھا کر آئی تھی، جو الٹیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بھائی انہیں اسپتال لے کر گیا
تو میں نے سوچا کہ دھلے ہوئے کپڑے ان کی الماری میں پہنچا دیتی۔ رجو نے پتہ نہیں کیوں آج چھٹی کی تھی اور گھر کے زیادہ تر کام میں نے ہی نمٹائے تھے۔ میں اماں کے دھلے ہوئے کپڑے ان کی الماری میں رکھنے لگی تو اچانک ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو مجھے لگا کہ کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اگر یہ کاغذات میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں مر کر بھی اس بات پر یقین نہ کر پاتی کہ میری ماں نے واقعی میرے نصیب پھوڑے تھے۔ میں ان کاغذات کو دوپٹے میں چھپائے کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں اور بھائی گھر لوٹے تھے۔ بھائی کے چہرے پر 12 بجے تھے۔ اماں بھی بہت خاموش سی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو بھائی کہنے لگا یہ تو اماں سے پوچھو، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہماری بیوہ ماں امید سے ہے۔ بھائی کی بات سن کر بھی میں پرسکون بیٹھی رہی تو میری اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور بھائی بھی پوچھنے لگا ایمن کیا تمہیں حیرت نہیں ہو رہی ہے، غصہ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور وہ کاغذات ان کے آگے لہرا دیے جو میرے پاس تھے۔ وہ میری ماں کا نکاح نامہ تھا، وہ نکاح جو انہوں نے میرے شوہر شاہد کے ساتھ کیا تھا۔ بھائی نے حیرت سے وہ کاغذات دیکھے اور کہنے لگا یہ کیا ہے اماں؟ کیسے شاہد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں آپ؟ جو شخص نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی، آپ نے اس سے شادی رچا لی، آپ کیسی ماں ہیں؟ اماں غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی خبردار، اب جو تم دونوں نے مجھے اماں کہا، تنگ آ گئی ہوں اتنے بڑے بڑے بچوں کے منہ سے الفاظ ماں کا سن کر۔ میں کوئی عمر رسیدہ عورت نہیں ہوں، میری اور ایمن کی عمر میں کوئی 2-4 سال ہی کا تو فرق ہوگا۔ تمہارے باپ نے میری غریبی کا فائدہ اٹھایا اور تم دونوں کی ماں کے مرنے کے بعد مجھ سے شادی کر لی۔ میں صرف 13 سال کی تھی جب دلہن بنی، اس گھر میں آئی اور تم 2 بچوں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ آخر کب تک میں بیوگی کا لبادہ اوڑھ کر رکھوں گی؟ میرا بھی زندگی پر کوئی حق ہے، میں بھی اس سجنا سنورنا چاہتی ہوں، خوش رہنا چاہتی ہوں۔ اس ایمن نے شاہد کو دیا ہی کیا تھا، ایک بچہ تک تو دے نہیں سکی۔ میں نے اپنی خوبصورتی، اپنی محبت سے نہ صرف اسے شاہد کا دل جیتا بلکہ اس نے مجھ سے شادی بھی کی ہے اور اب میں اسے اولاد کی خوشی بھی دینے والی ہوں۔ جلد ہی شاہد مجھے یہاں سے لے جائے گا اور میں اس کے گھر میں راج کروں گی۔ ایمن نے اپنی زندگی میں بہت عیاشیاں کر لی، اب تم اپنی بہن کو خود سنبھال کر رکھو۔ ہماری ستیلی اماں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ بھائی مجھے دیکھ رہا تھا اور میں بہن کو یہ ہماری ماں کو کون سا چہرہ تھا، بھلے ہی وہ ستیلی تھی لیکن ہم نے انہیں سگی ماں کی طرح پیار کیا تھا۔ وہ جب بھی میرے گھر آتی تو میں انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی گندی نظر لے کر میرے گھر آتی۔ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میرا بڑا سا گھر، امیر اور خوبصورت شوہر ان کی نظروں میں کھٹک رہا تھا اور بہت چالاکی سے انہوں نے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ ہماری ملازمہ رجو اسی لیے مجھے کہتی تھی کہ آپ کی اماں نے آپ کے نصیب پھوڑے، کیونکہ اسے ہر بات کی خبر تھی۔ وہ گھر میں رہنے والی ایسی ملازمہ تھی جس کی نظر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہوا کرتی۔ اماں نے شاہد کو فون کر دیا تھا کیونکہ شام کے وقت شاہد آئے تھے اماں کو لینے کے لیے۔ میں نے نظر بھر کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل سے ان کی محبت خود بخود مٹ گئی تھی کہ مجھے وہ وجہ سمجھ آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا تھا۔ شاہد کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، شاید وہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اماں شاہد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ گھر میں صرف میں اور میرا بھائی رہ گیا تھا۔ کچھ عرصے میں میرے بھائی نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا۔ لڑکا بہت اچھا نیک تھا۔ اس کی بیوی تیسرے بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، اسے ان بچوں کے لیے ایک اچھی عورت کی ضرورت تھی۔ میں نے فوراً شادی کے لیے حامی بھر لی کیونکہ اس طرح میری کمی بھی دور ہو جاتی اور مجھے سہارا بھی مل جاتا۔ بھائی نے سادگی سے میری شادی کر دی۔ وہ دونوں چھوٹے بچے میری گود میں آئے تو مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں اپنے دوسرے شوہر امیر کے ساتھ سے ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ خدا نے میرے نصیب میں خوشیاں لکھ دی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں اور شاہد کس حال میں ہے، نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ لیکن کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے جسے اپنی ماں سمجھا وہ میری خوشیوں کی دشمن نکلی۔ ہر ستیلی ماں بری نہیں ہوتی، لیکن کچھ عورتیں ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔